مرکز باب نمبر 10 طلاق کے بارے میں تعلیم۔ پھر عیسیٰ اس جگہ کو چھوڑ کر یہودیہ کے علاقے میں اور دریائے یردن کے پار چلا گیا۔ وہاں بھی ہجوم جمع ہو گیا۔ اس نے انہیں معمول کے مطابق تعلیم دی۔ کچھ فریسی آئے اور اسے پھنسانے کی غرض سے سوال کیا، کیا جائز ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے؟ عیسیٰ نے ان سے پوچھا، موسیٰ نے شریعت میں تم کو کیا ہدایت کی ہے؟ انہوں نے کہا، اس نے اجازت دی ہے کہ آدمی طلاق نامہ لکھ کر بیوی کو رخصت کر دے۔ عیسیٰ نے جواب دیا، موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔ دنیا کی تخلیق کے وقت خدا نے انہیں مرد اور عورت بنایا، اس لیے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ یوں وہ کلام مقدس کے مطابق دو نہیں رہتے بلکہ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو جسے خدا نے خود جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ کسی گھر میں آ کر شاگردوں نے یہ بات دوبارہ چھیڑ کر عیسیٰ سے مزید دریافت کیا۔ اس نے انہیں بتایا، جو اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی کرے وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور جو عورت اپنے خاوند کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی کرے وہ بھی زنا کرتی ہے۔ عیسیٰ چھوٹے بچوں کو برکت دیتا ہے۔ ایک دن لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو عیسیٰ کے پاس لائے تاکہ وہ انہیں چھوئے، لیکن شاگردوں نے ان کو ملامت کی۔ یہ دیکھ کر عیسیٰ ناراض ہوا۔ اس نے ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں نہ روکو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ان جیسے لوگوں کو حاصل ہے۔ میں تم کو سچ بتاتا ہوں، جو خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے انہیں گلے لگایا اور اپنے ہاتھ ان پر رکھ کر انہیں برکت دی۔ امیر مشکل سے بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جب عیسیٰ روانہ ہونے لگا تو ایک آدمی دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر پوچھا، نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ابدی زندگی میراث میں پاؤں؟ عیسیٰ نے پوچھا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں سوائے ایک کے، اور وہ خدا ہے۔ تو شریعت کے احکام سے تو واقف ہے، قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، دھوکہ نہ دینا، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ اس آدمی نے جواب دیا، استاد، میں نے جوانی سے آج تک ان تمام احکام کی پیروی کی ہے۔ عیسیٰ نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں اس کے لیے پیار ابھر آیا اور بولا، ایک کام رہ گیا ہے، جا اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دے، پھر تیرے لیے آسمان پر خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر آدمی کا منہ لٹک گیا اور وہ مایوس ہو کر چلا گیا، کیونکہ وہ نہایت دولت مند تھا۔ عیسیٰ نے اپنے ارد گرد دیکھ کر شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے۔ شاگرد اس کے یہ الفاظ سن کر حیران ہوئے، لیکن عیسیٰ نے دوبارہ کہا، بچوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے۔ امیر کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی نسبت زیادہ آسان یہ ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ اس پر شاگرد مزید حیرت زدہ ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، پھر کس کو نجات مل سکتی ہے؟ عیسیٰ نے غور سے ان کی طرف دیکھ کر جواب دیا، یہ انسان کے لیے تو ناممکن ہے، لیکن خدا کے لیے نہیں، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ پھر پطرس بول اٹھا، ہم تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پیچھے ہو لیے ہیں۔ عیسیٰ نے جواب دیا، میں تم کو سچ بتاتا ہوں، جس نے بھی میری اور خدا کی خوشخبری کی خاطر اپنے گھر، بھائیوں، بہنوں، ماں باپ، بچوں یا کھیتوں کو چھوڑ دیا ہے، اسے اس زمانے میں ایزار ثانی کے ساتھ 100 گنا زیادہ گھر، بھائی، بہنیں، مائیں، بچے اور کھیت مل جائیں گے، اور آنے والے زمانے میں اسے ابدی زندگی ملے گی۔ لیکن بہت سے لوگ جو اب اول ہیں اس وقت آخر ہوں گے، اور جو اب آخر ہیں وہ اول ہوں گے۔ عیسیٰ تیسری دفعہ اپنی موت کا ذکر کرتا ہے۔ اب وہ یروشلم کی طرف بڑھ رہے تھے اور عیسیٰ ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ شاگرد حیرت زدہ تھے، جبکہ ان کے پیچھے چلنے والے لوگ سہمے ہوئے تھے۔ ایک اور دفعہ 12 شاگردوں کو ایک طرف لے جا کر
عیسیٰ انہیں وہ کچھ بتانے لگا جو اس کے ساتھ ہونے کو تھا۔ اس نے کہا، ہم یروشلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہاں ابن آدم کو رہنما اماموں اور شریعت کے علماء کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ اس پر سزائے موت کا فتویٰ دے کر اسے غیر یہودیوں کے حوالے کر دیں گے، جو اس کا مذاق اڑائیں گے، اس پر تھوکیں گے، اس کو کوڑے ماریں گے اور اسے قتل کریں گے، لیکن 3 دن کے بعد وہ جی اٹھے گا۔ یعقوب اور یوحنا کی گزارش۔ پھر زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا اس کے پاس آئے۔ وہ کہنے لگے، استاد، آپ سے ایک گزارش ہے۔ اس نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ انہوں نے جواب دیا، جب آپ اپنے جلالی تخت پر بیٹھیں گے تو ہم میں سے ایک کو اپنے دائیں ہاتھ بیٹھے دے اور دوسرے کو بائیں ہاتھ۔ عیسیٰ نے کہا، تم کو نہیں معلوم کہ کیا مانگ رہے ہو؟ کیا تم وہ پیالہ پی سکتے ہو جو میں پینے کو ہوں، یا وہ بپتسمہ لے سکتے ہو جو میں لینے کو ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہم کر سکتے ہیں۔ پھر عیسیٰ نے ان سے کہا، تم ضرور وہ پیالہ پیو گے جو میں پینے کو ہوں، اور وہ بپتسمہ لو گے جو میں لینے کو ہوں۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا میرا کام نہیں کہ کون میرے دائیں ہاتھ بیٹھے گا اور کون بائیں ہاتھ۔ خدا نے یہ مقام صرف انہی کے لیے تیار کیا ہے جن کو اس نے خود مقرر کیا ہے۔ جب باقی 10 شاگردوں نے یہ سنا تو انہیں یعقوب اور یوحنا پر غصہ آیا۔ اس پر عیسیٰ نے ان سب کو بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ قوموں کے حکمران اپنی رعایا پر رعب ڈالتے ہیں اور ان کے بڑے افسر ان پر اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن تمہارے درمیان ایسا نہیں ہے۔ جو تمہیں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تمہیں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان فدیہ کے طور پر دے کر بہتوں کو چھڑائے۔ اندھے برتمائی کی شفا۔ وہ یروحا پہنچ گئے۔ اس میں سے گزر کر عیسیٰ شاگردوں اور ایک بڑے ہجوم کے ساتھ باہر نکلنے لگا۔ وہاں ایک اندھا بھیک مانگنے والا راستے کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کا نام برتمائی، تمائی کا بیٹا تھا۔ جب اس نے سنا کہ عیسیٰ ناصری قریب ہی ہے تو وہ چلانے لگا، عیسیٰ بن داؤد، مجھ پر رحم کریں۔ بہت سے لوگوں نے اسے ڈانٹ کر کہا، خاموش، لیکن وہ مزید اونچی آواز سے پکارتا رہا، ابن داؤد، مجھ پر رحم کریں۔ عیسیٰ رک کر بولا، اسے بلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اسے بلا کر کہا، حوصلہ رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلا رہا ہے۔ برتمائی نے اپنی چادر زمین پر پھینک دی اور اچھل کر عیسیٰ کے پاس آیا۔ عیسیٰ نے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے جواب دیا، استاد، یہ کہ میں دیکھ سکوں۔ عیسیٰ نے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ جو ہی عیسیٰ نے یہ کہا، اندھے کی آنکھیں بحال ہو گئیں اور وہ عیسیٰ کے پیچھے چلنے لگا۔